دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بری آواز بلند کرنے سے منع فرما دیا گیا۔ بری آواز، کسی گناہ کی آواز، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور اس کی وجہ سے وبال آتا ہے۔ ہاں کسی پر ظلم ہو رہا ہے، اپنے ظلم سے بچنے کے لیے وہ ایسی جگہ دہائی دیتا ہے، آواز بلند کرتا ہے جہاں سے اس کی ظلم سے اس کی جان چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے جائز ہے۔ باقی نیکی تم جو کرو چھپا کے یا ظاہر اور معاف کرو، اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے، تمام رسولوں کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ بعض انبیاء کو ماننا اور بعض کی نبوت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ آگے یہودیوں کی خرابیوں کا بیان ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر بڑی خرابیاں وہ کرتے رہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ تمام انبیاء جو ہیں سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، اور سب کی طرف ایک ہی وحی جو بنیادی چیز ہے اللہ کی توحید، رسالت، قیامت وغیرہ، وہ سب ایک ہی زبان وہ لوگوں کو پہنچایا کرتے تھے۔ کچھ نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمائے ہیں، اور بہت سے لوگ جو انبیاء ہیں ان کا ذکر نہیں فرمایا، ان کے کام ذکر فرمائے۔ مبشرین و منذرین، وہ لوگ ماننے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں، نہ ماننے والوں کو جہنم سے ڈراتے ہیں۔ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله۔ یہودی نصرانی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہوئے یہ فرمایا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خود اللہ کی عبادت سے ناک نہیں چڑھاتے یا انکار نہیں کرتے، بلکہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے، تم ان کو خدائی کا درجہ کیوں دیتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم۔ سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے، اس کے اندر پہلا حکم یہ ہے کہ جو عہد کسی سے کرو اس کو پورا کرو۔ ان عہود میں سے ایک عہد یہ بھی ہے کہ حرام حلال وہی ہم اس کا اقرار کریں گے جس کو اللہ نے حلال و حرام کیا ہے، اپنی طرف سے کسی چیز کو نہ حرام کریں گے نہ حلال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں حرام فرمائی ہیں، ان کا نام ذکر فرمایا، مردار، دم مسفوح، خنزیر، اور جو غیر اللہ کے نام پر نامزد کیا جائے، یہ سب حرام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور خطاب امت کو کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو جب نماز کے لیے آیا کرو تو وضو کر لو۔ وضو کے منہ دھونا ہے، ہاتھ دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں، مسح کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، ایمان والو گواہی سچی اور فیصلہ بھی سچ کے ساتھ کیا کرو، اس کے اندر کوئی جھوٹ اور غلط اور ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری دی کہ گناہ معاف کر دیں گے اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ ایک قوم تمہارے اوپر مسلط ہونے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ کو روک کر تمہیں بچا لیا، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کیا کہ تم نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، میرے رسولوں پر
ایمان لانا اور ان کی عزت اور احترام کرنا تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ آگے یہود اور نصارہ دونوں کی بدعہدی کا ذکر ہے۔ یا الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اللہ نے جو رسول بھیجے ہیں وہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ اللہ نے انہیں عطا فرمایا، چھپاتے نہیں ہیں۔ تمہیں بھی ایسا چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو چھپانا نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جہاد کی ترغیب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو قوم جہاد نہیں کرتی وہ ذلیل اور رسوا ہو جایا کرتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب جہاد کا حکم دیا انہی کے مطالبے پر، قوم کے مطالبے کا، جب حکم آ گیا تو انہوں نے ٹال مٹول شروع کر دی اور 40 سال تک جنگل میں حیران پھرتے رہے، اس مصیبت سے نہیں نکلے۔ جب انہوں نے جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اس طرح آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک نے زیادتی کی دوسرے پر، اور دوسرے نے جو حابیل تھا اس نے مقابلہ آگے نہیں کیا تو جان سے ہاتھ دھونا پڑا کہ اس نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ آگے ڈاکوؤں کی سزا ہے، یہ ڈاکہ جو ڈالتے ہیں ان کو فرمایا ان کے ہاتھ پاؤں ان کا قتل کر دیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے یا ان کو ملک بدل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے۔ یہ 3-4 سزائیں ان کی اللہ نے بیان فرمائی۔ ایمان والو تقوی اختیار کرو اور کوئی وسیلہ ڈھونڈو جس سے اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرب ہو جائے، اور بہترین وسیلہ عبادات ہیں۔ ان عبادات میں سے ایک عبادت جہاد ہے، جہاد کرو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب حاصل ہو جائے گا۔ چور مرد ہو یا عورت، چوری ثابت ہونے پر اس کو ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو توبہ کر لے پکڑے جانے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ تسلی رسول یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، یہ کافر اور یہود اور منافق لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ جاسوس قسم کے لوگ ہیں اور کلمات میں تحریف کرتے ہیں، ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہوا کریں۔ ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت ہے اور نور بھی ہے، اور سارے نبی پہلے اسی کے مطابق فیصلہ کرتے آئے ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی تھی۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق نہ کرے، فیصلہ نہ کرے، وہ کافر ہے اور ظالم ہے اور وہ فاسق ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو تصدیق کرتی ہے سابقہ کتابوں کی اور ان کی محافظ بھی ہے۔ اس واسطے آپ خواہشات کے مطابق خواہشات سے ہٹ کر، ان کی خواہشات سے ہٹ کر حق کی اتباع کریں۔ یہ واضح راستہ ہے، اس پر چلنے سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ سے دوستی لگانے سے منع فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست و دشمن تو ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے دوست کبھی بھی یہ نہیں ہوں گے۔ جب انہیں کہا جائے تو پھر کہتے ہیں ہم تو ڈرتے ہیں ایمان لانے سے، کوئی واقعہ پیش آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے تو ہم کہاں سے کھائیں گے۔ اس واسطے ہمیں مشرکین کے ساتھ تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں جو مرتد ہو جائے گا تو اپنا نقصان کرے گا، دوسری قوم اللہ لائیں گے جو اللہ سے محبت کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی کریں گے، کافروں کے ساتھ سختی کریں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ فرمایا تمہیں دوستی کے لیے یہود و نصارہ ملے، ان کو چھوڑو، تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جو ان سے دوستی لگائے گا وہ غالب اور کامیاب ہو جائے گا۔ جو لوگ دین کو مذاق بناتے ہیں تم ان کو دوست نہ بنانا، جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ مذاق بنا لیتے ہیں۔ آپ انہیں کہیں کہ تم ان کو مذاق بناتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ سب سے بری چیز کون سی ہے۔ فرمایا بری تو وہ ہے جس کی وجہ سے
उन लोगों पर अल्लाह ने लानत की और गुस्सा किया और उनमें से खिंजीर और बंदर बना दिए। वो लोग गैर अल्लाह की इबादत करते थे और दुनिया में ही ज़लील हो करके रह गए। वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूदियों की खबासत और बुरे कौल का जिक्र है कि वो कहते हैं जब कोई तंगी उनको आई तो कहने लगे अल्लाह ताला का नऊज़ बिल्लाह हाथ बंद हो गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन ज़ालिमों का अपना ही हाथ बंद है, अल्लाह ताला के तो वो है कि दोनों हाथ खुले हैं, वो तो खर्च कर रहे हैं। अल्लाह ताला ना खर्च करते नाम सारे ही ख़त्म हो जाते। वलो अन्ना अहल किताब आमनू, अगर आप तंग दस्ती बीमारियों वगैरह से बचना चाहते हैं, ईमान लाएं, परहेजगारी इख्तियार करें तो हम तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देंगे और जन्नत में दाखिला भी देंगे। तौरात इंजील और कुरान पर अमल करोगे तो अल्लाह ताला ऊपर नीचे से यानी आसमान और ज़मीन से तुम्हारे लिए दरवाजे रिज़्क़ के खोल देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि जो कुछ भी आपकी तरफ बयान हुआ है, आगे लोग माने या न माने, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप सारा का सारा लोगों को बयान करेंगे और अगर उसमें से एक भी बात रह गई तो रिसालत का हक अदा नहीं होगा। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह मसीह इब्न मरियम, वो लोग काफिर हैं जो ईसा बिन मरियम को अल्लाह का रसूल मानते हैं। ईसा बिन मरियम तो फरमाते हैं जो आदमी अल्लाह की इबादत करो, जो आदमी शिर्क करेगा उस पर जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है। और जो तीन में से तीसरा भी कहते हैं वो भी काफिर हैं। ईसा किस तरह अल्लाह का जो है वो माबूद हो सकते हैं? वो तो खाना भी खाते हैं, लेटरीन भी जाते हैं। कुल या अहल किताब ला तग़लू, अहल किताबो तुम दीन में ज़्यादती नाहक न किया करो अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा करके। तुम्हारे बहुत से लोग काफिर हो गए हैं बनी इसराइल से, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर। तुम्हारे दोस्त अल्लाह ताला फरमाते हैं सबसे ज़्यादा दुश्मन यहूदी हैं और दूसरे नंबर पर मुशरिक हैं। अगर उन मुशरिकों में से अगर कोई तुम्हारे करीब हैं तो उस वक़्त के नसारा थे, इस वास्ते कि उनमें साहिब इल्म, रुहबान और तवाज़ु करने वाले लोग थे। उन्हीं में से एक जमात जब नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, उनकी आँखों में आंसू भरे हुए थे, वो रो रहे थे और वो दुआएं मांग रहे थे, या अल्लाह हमें जो आप शाहिदी तौहीद की गवाही देने वालों में से लिख लें और हमारी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा कर जन्नत में दाखिला दिया। ईमान वालों, पाकीज़ा चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल की हैं उनको तुम अपनी तरफ से हराम न किया करो और तुम कस्में उठाकर भी चीज़ों को हराम न किया करो। कसम लग़्व पर तो खैर है, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन कोई गिरफ्त नहीं होती। लेकिन जो तुमने कसम मुनक़दा उतारी उसको पूरा करना ज़रूरी होगा। अगर ना पूरा किया, उसको तोड़ दिया, तो फिर उसके लिए कफ़ारा देना लाजिम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिर, ईमान वालों, शराब, जुआ और बुत परस्ती और तीरों से तकसीम करना ये सब हराम है, शैतानी अमल है और शैतान इनके ज़रिए लोगों के दिलों में दुश्मनियाँ डलवाता है और नमाज से और ज़िक्र से रोकता है। ईमान वालों, जब तुम इहराम बांध लो तो तुम्हें खुश्की का शिकार करना हराम हो जाएगा। हाँ, जो समंदरी शिकार है वो तुम कर सकते हो और खुश्की का शिकार कोई और करके तुम्हें गोश्त खिला दे तो वो भी तुम्हारे लिए जायज़ है। जअलल्लाहु काबतल बैतल हराम, एक यानी काबतुल्लाह को अल्लाह ताला ने दुनिया के कायम करने का सबब बनाया है। जब तक ये दुनिया काबा रहेगा, दुनिया भी रहेगी। और सबसे पहले काबतुल्लाह को जो है शहीद कर दिया जाएगा, उसके साथ जो है क़यामत भी कायम हो जाएगी। कुल्ला यस्तविल खबीस व तय्यब, तुम इकट्ठे करने में लगे रहते हो खबीस और तय्यब का इम्तियाज़ नहीं करते, हालांकि ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। जिन चीज़ों के सवाल की ज़रूरत नहीं, खामखा पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इससे मना फरमाया, इससे तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। जब तुम्हारी तबलीग से और कोई भी
راہ راست پہ نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن تم تبلیغ بھی کرتے رہو، لیکن اپنے آپ کو اسلام پر اور شریعت کے مطابق جو ہے وابستہ رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ یوم یجمع اللہ رسلہ فیقول، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے پوچھیں گے کہ تم جب اپنی امت کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہیں گے یا اللہ آپ ہی علام الغیوب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی طور پر جو ہے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پورے رکوع میں ان پر جو نعمتیں کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو ان کے معجزات بھی تھے، وہ گنوانے کے بعد پھر پوچھا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی سوائی میں فرماتے ہیں آپ کی ذات تو پاک ہے، میرے لیے مناسب ہی کہا ہے کہ میرا جو حق نہیں میں وہ کہوں، اگر بالفرض میں کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا، آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں نے کہا بھی نہیں ہے، میں تو وہی کہا ان کو جس کا آپ نے حکم دیا، وہ ہے اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تک میں ان کے اندر موجود تھا تو کچھ ان کے مطابق جانتا ہوں، لیکن آپ نے جب اپنی طرف مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کو خوب جانتے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك، اب ان کو اگر سزا دے تو آپ کے بندے ہیں اور قصوروار ہیں، سزا کے مستحق بھی ہیں، اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو آپ معاف کر سکتے ہیں، آپ کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کے فرما رہے ہیں یہ دن ہوگا یعنی قیامت کا جہاں سچوں کو سچ فائدہ دے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت میں داخل کریں گے جس میں ہمیشہ ان کے لیے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ ان سے راضی اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ بالکل آخری آیت میں توحید کا ذکر کر کے اللہ نے اس صورت کو ختم کر دیا۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے اندر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو بادشاہ ہے، مالک ہے اور پوری قدرت کا مالک ہے، وہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت کرو اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ۔